بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کا بجٹ اجلاس، نون لیگ کا سیاسی بساط پر اپوزیشن کو بڑا جھٹکا۔ پنجاب اسمبلی کا 40واں اجلاس منسوخ کر کے 41واں اجلاس ایوان اقبال میں طلب کر لیا۔ 2 دن تک بجٹ تقریر کے انتظار میں بیٹھی حکومت نے اسپیکر کی دعوت گورنر کے نوٹیفیکیشن کا حوالہ دے کر ٹھکرا دی۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس سیاسی کھلاڑیوں کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوا۔ پہلے روز ناکامی کے بعد منگل کو 8 گھنٹے تک حکومت اجلاس شروع ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ گورنر پنجاب نے حالات کو دیکھتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا 40واں اجلاس منسوخ کر کے 41واں اجلاس طلب کیا تو اسمبلی کے افسران نے اسپیکر کو فوری اطلاع دی۔ اسپیکر نے نون لیگ کے سیاسی پینترے کو روکنے کے لیے نوٹیفیکیشن سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ 40واں اجلاس شروع کرواتے ہوئے اسپیکر نے حکومتی وزیر اویس لغاری کو بجٹ پیش کرنے کی دعوت دی۔ اس پر اویس لغاری نے بجٹ تقریر کرنے سے معذرت کرتے ہوئے اسپیکر کو گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے بارے آگاہ کیا، جس پر حکومتی اراکین ایوان سے باہر چلے گئے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے اسمبلی سیکریٹریٹ کے افسران سے مختصر مشاورت کے بعد پنجاب اسمبلی کا 40واں اجلاس کل دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ساتھ ناراضگی کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ افسران کی جانب سے منحرف اراکین کے خلاف مقدمات کے اندراج سے انکار۔ پنجاب اسمبلی میں عدالتی حکم پر معاملات کنٹرول کرنے کے لیے پولیس فورس بھجوانے اور کالی وردی میں ملبوس پرائیویٹ افراد کے خلاف کارروائی پر ناراض ہوئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ساتھ ناراضگی کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے قبل گورنر ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں پرویز الہی نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے کا کہا تھا۔ پرویز الہی نے دھمکی دی تھی کہ منحرف اراکین کے فیملی ممبرز کو گرفتار نہ کیا گیا تو آپ کو عہدوں سے ہٹوا دوں گا۔ دونوں افسران کے انکار کرنے پر پرویز الہی سیخ پا ہو گئے اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ پرویز الہی پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر عدالت کے حکم پر عمل درآمد کروانے پر بھی دونوں انتظامی افسران سے سخت نالاں ہوئے۔ پولیس فورس ڈپٹی اسپیکر کی درخواست پر اسمبلی اجلاس کے دوران بلائی گئی تھی۔ اسمبلی میں ممبران پر حملہ کرنے والے کالی وردی میں ملبوس پرائیویٹ افراد کے خلاف کارروائی بھی پرویز الہی کی ناراضگی کا سبب بنی۔ پنجاب کا مالی سال 2022-23 کا 3226 ارب کا بجٹ تیار۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 685 ارب، تنخواہوں کے لیے 435 ارب 87 کروڑ، پینشن کے لیے 312 ارب تجویز کیے گئے۔ پنجاب کا مالی سال 2022-23 کا 3226 ارب کا بجٹ تیار ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 685 ارب کی تجویز ہے۔ تنخواہوں کے لیے 435 ارب 87 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پینشن کے لیے 312 ارب کی تجویز ہے۔ مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب مختص کیے گئے۔ صحت کے لیے 485 ارب 26 کروڑ کی تجویز ہے۔ تعلیم کے لیے 428 ارب 56 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے 6 ارب 32 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئی اسکیمز کے لیے 1 ارب 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے 45 ارب روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے 6 ارب 32 کروڑ کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز۔ لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 18 کروڑ 74 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ لاہور شہر میں 210 بس شیڈز کے لیے 29 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ ٹرانسپورٹ ہاؤس کی تعمیر و بحالی کے لیے 1.5 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سینٹرل آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کے لیے 31 کروڑ 20 لاکھ روپے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ویئنگ اسٹیشنز کی تعمیر کے لیے 8 کروڑ روپے۔ وہیکل انسپیکشن سسٹم کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے 1 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 200 ایکو فرینڈلی جدید بسوں کی خریداری کے لیے 84 کروڑ 20 لاکھ روپے۔ پنجاب ڈیجیٹل ٹرانسپورٹ گورننس پروگرام کے لیے 8 کروڑ 47 لاکھ روپے۔ کنسلٹنسی اسٹڈی ایکو فرینڈلی گرین بس منصوبے کے لیے 5 کروڑ روپے اور انسپیکشن اینڈ سرٹیفیکیشن سسٹم فار موٹر وہیکل منصوبے کے لیے 25 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو دوبارہ وزارت اعلیٰ ملے گی یا نہیں؟ دوبارہ وزیر اعلیٰ کب بنیں گے؟ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہاتھ کی لکیروں سے پوچھ لیا۔ پنجاب اسمبلی میں وقفے کے دوران عثمان بزدار سعدیہ سہیل رانا کو ہاتھ دکھاتے رہے۔ قسمت کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ عثمان بزدار کی اپنی قسمت کا حال رکن اسمبلی سعدیہ سہیل سے جاننے کی کوشش۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے ہاتھ کی لکیروں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں وقفے کے دوران پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی سعدیہ سہیل رانا عثمان بزدار کو ان کی قسمت کا حال بتانے کی کوشش کرتی رہی۔ 1 منٹ تک سعدیہ سہیل رانا سابق وزیر اعلیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ان کی لکیروں سے ان کی قسمت کا حال جاننے
بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ عثمان بزدار نے سعدیہ سہیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر بتائیں کیا میری قسمت میں دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا ہے، جس پر سعدیہ سہیل رانا نے انہیں حوصلہ دیا کہ فکر نہ کریں، جلد ہی موقع دوبارہ آئے گا۔ فری ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا، میل ایکسپریس اور لیگیج وین کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر انہوں نے ریلوے کرایوں میں اضافے کا اعلان کیا۔ فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں 15% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ میل ایکسپریس اور لگیج وین کے کرائے 10% بڑھائے گئے ہیں بڑھائے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پیسنجرز غریب کی سواری ہے، اس لیے اس کے کرائے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ وزارت ریلوے نے طے کیا کہ پیسنجر ٹرینز کا کرایہ نہ بڑھایا جائے، کیونکہ جو لویسٹ انکم گروپ ہے وہ پیسنجر ٹرین پہ سفر کرتا ہے اور زیادہ بوجھ فریٹ پہ منتقل کیا جائے، تو فریٹ کے کرائے میں ہم 15% اضافہ کریں گے اور ایکسپریس کے کرائے میں 10% اضافہ کریں گے۔ وزارت ریلوے بورڈ نے کرایوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافے کا اطلاق 17 جون سے ہوگا۔ روپے کی بے قدری، ڈالر تاریخی بلندی پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 30 پیسے مہنگا، 205 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 207 روپے تک فروخت۔ ملکی قرضوں میں طوفان کی تیزی سے اضافہ۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی قدر جاری کر دی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 30 پیسے مہنگا ہوا۔ ڈالر کی قدر نئی بلند ترین سطح 205 روپے 16 پیسے پر پہنچ گئی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کے اختتام پر ڈالر 203 روپے 86 پیسے سے مہنگا ہو کر 205 روپے 16 پیسے کا ہو گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق نئی حکومت آنے کے بعد اب تک انٹر بینک میں ڈالر 24 روپے 74 پیسے سے زائد مہنگا ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے نوٹس کے بعد کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات دینے کے لیے پنجاب حکومت نے 1 ارب 20 کروڑ روپے کے فنڈز اور نئے معاہدے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ سابق دور حکومت میں کینسر کے مریضوں کو ادویات کی مفت فراہمی کا معاہدہ نہ ہونے کے باعث 3000 سے زائد مریض ادویات کے حصول کے لیے در بدر تھے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اس پر نوٹس لیا اور پنجاب حکومت کو احکامات دیے کہ وہ جلد از جلد کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کے لیے نئے معاہدے اور بجٹ کی منظوری دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے سوموار کے روز ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے کے فنڈ کی منظوری دی ہے۔ پنجاب حکومت نے کینسر کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے معاہدے کی بھی منظوری دی ہے۔ پنجاب حکومت کے معاہدے سے کینسر کے 3224 مریضوں کو مفت ادویات میسر ہوں گی۔ سابق دور حکومت میں میڈیسن کمپنیوں سے معاہدہ نہ ہونے پر کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات نہیں مل رہی تھیں۔ بزدار سرکار کے سروسز اور جناح ہسپتال میں نئے ایمرجنسی بلاکس کی تعمیر کے منصوبے ترک کر دیے گئے۔ آئندہ مالی سال میں دونوں منصوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا۔ بزدار حکومت نے مریضوں کے رش کے پیش نظر سروسز اور جناح ہسپتال کے نئے ایمرجنسی بلاک کا منصوبہ بنایا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے اقتدار کے آخری دنوں میں دونوں ہسپتالوں میں ایمرجنسی بلاکس کا سنگ بنیاد بھی رکھا، تاہم موجودہ حکومت نے دونوں ہسپتالوں میں ایمرجنسی بلاکس کی تعمیر کا منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں دونوں منصوبے شامل ہی نہیں کیے گئے۔ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بری خبر ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی جانب سے نجی اسکولوں میں سمر کیمپ لگانے کی اجازت کے لیے بھیجی گئی سمری کو مسترد کر دیا گیا۔ سمر کیمپ لگایا تو 50,000 روپے جرمانہ یا متعلقہ اسکول سیل کر دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی جانب سے نجی اسکولوں میں سمر کیمپ لگانے کی اجازت کے لیے بھیجی گئی سمری مسترد کر دی گئی ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی سے دن کے 2 اوقات میں سمر کیمپ لگانے کی اجازت طلب کی گئی تھی۔ سمر کیمپ صبح 7 سے 10 اور شام 4 سے 7 بجے تک لگانے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کی جانب سے دونوں اوقات میں سمر کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق سمر کیمپ لگایا گیا تو 50,000 روپے جرمانہ یا متعلقہ اسکول سیل کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ احکامات پر عمل درآمد کروانا ایجوکیشن اتھارٹیز کی ذمہ داری ہوگی۔ شہر میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ لیسکو کو 550 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ وفاقی حکومت نے 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر رکھا ہے، تاہم لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے شہر میں کئی گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کے سبب شدید گرمی میں صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ڈیمانڈ 5,350 میگا واٹ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے فراہمی 4,800 میگا واٹ تک محدود کر رکھ دی ہے۔ اس طرح 550 میگا واٹ کی شارٹ فال
होने की वजह से बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। मॉडल टाउन लिंक रोड भट्टी कॉलोनी में 14 घंटे से बिजली गायब। शहरी शदीद गर्मी में बिजली न होने से बिलबिला उठे। इलाके में पानी की भी किल्लत। शहरियों का कहना है इंतजामिया को बारहा शिकायत करने के बावजूद बिजली बहाल नहीं की गई। सुबह उठे हैं तो मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं था। रात 1 बजे से बिजली गई है, इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ताजिरों को भी परेशान कर दिया। शहर के दीगर इलाकों समेत उर्दू बाजार के ताजिरों के कारोबार मुतासिर होने लगे। ताजिरों का कहना है कि बिजली नहीं आती, कारोबार ठप हो गए। अखराजात की अंबार हैं, दुकानें 8 बजे बंद करने से लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती। आगे बेरोजगारी है, बेरोजगार फिर रहा है इस लोड शेडिंग की वजह से, मुल्क की हालात की वजह से। सब सूरत हाल सामने रखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि 8 बजे के बाद 50% लोगों का बिजनेस जो है साइड बिजनेस वो करते हैं, जो जिससे अपने घर का सारा निज़ाम चला रहे हैं वो। ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग की वजह से बिजली की बंदिश ने सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। लेस्को के सिस्टम पर बार बार ट्रिपिंग के बायस सार्फिन की कीमती अशिया जलने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। महकमा सेहत मुतहरिक हुआ, ना ही यंग डॉक्टर्स को मरीजों पर रहम आया। यंग डॉक्टर्स ने शहर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों की OPD आज भी बंद कर दी। वज़ीर आला ने सरगोदा दौरे के दौरान मरीजों की शिकायत पर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया था। YDA का डॉक्टर्स की मुअत्तली के खिलाफ दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी। सैकड़ों मरीज आज भी इलाज से महरूम रहे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज सरगोदा के DHQ अस्पताल के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मरीजों की अस्पताल में बेहतर इलाज न होने की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया था और 5 डॉक्टर्स को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया था। तहम अवामी शिकायत पर वज़ीर आला का ये एक्शन लाहौर में यंग डॉक्टर्स के ग्रुप को एक आंख न भाया और वो गुस्से से बिफर गया। जिसके बाद यंग डॉक्टर्स ने आज भी शहर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों की OPD को मुकम्मल बाइकआउट कर दिया, जिसमें जिना, गंगाराम जनरल, चिल्ड्रन, मेयो, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और शादरा टीचिंग अस्पताल की OPD शामिल है, जबकि शेख ज़ैद की OPD को जज़वी तौर पर बंद रखा गया और सर्विसेज अस्पताल की OPD मामूल के मुताबिक खुली रही। अस्पतालों की OPD में न सिर्फ शहर और दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना रहा, बल्कि उनके लवाहिकीन भी दरबदर रहे, जबकि सैकड़ों मरीजों ने इलाज न होने पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। दुखों का बोझ उठाए मरीजों को हाथ में OPD की पर्ची थाम कर इलाज दो, गरीब मरीजों की फरियाद सुनो के नारे भी लगाने पड़े। हर महीने में 2 या 3 हड़तालें हो जाती हैं। आज क्या हो गया जी, किसी ने कत्ल कर दिया, आज क्या हुआ जी, किसी ने मार दिया, या किसी मरीज मर गया तो उसकी वजह से हड़ताल हो गई है। ये कोई तरीका तो नहीं है। एनटीए का मरीज हूँ, मेरी ये हालत देख लो जी। हाँ जी, मैं ट्राली पे आया हूँ, बच्चा मुझे गाड़ी पे लेके आया और इधर जनाब मुझे धक्के दे रहे हैं ये कि नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? ना इधर कोई डॉक्टर है, ना जो सा OPDs है, इधर हम बहुत परेशान हुए हैं। यंग डॉक्टर्स की दूसरे रोज भी OPD में हड़ताल के 22 अस्पतालों में क़यामत सुगरा का मंजर था। लोग अपने प्यारों को इलाज के लिए अस्पतालों में लाए थे, मगर उनके दर्द का मदावा करने के लिए कोई मसीहा मौके पर मौजूद ही न था। ऐसे में अस्पतालों की इंतजामिया भी मरीजों के इलाज के लिए अपने फराइज की अंजाम दही से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक रही। कैमरामैन काशिफ के साथ अजमत अवान, City 42। ज़िमनी इंतखाब के लिए PP 167 से नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ रियाज चौक टाउनशिप ब्लेसिंग मार्की से कर दिया। तकरीब में PTI के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। नज़ीर चौहान PP 177 से मियां मोहम्मद सलीम की जगह नून लीग की तरफ से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में नून लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक और मियां मोहम्मद सलीम शरीक हुए। इस मौके पर नज़ीर चौहान का कहना था कि सूबाई असम्बली की सीट जीत कर हल्के की आवाम की फलाह बहबूद मियां मोहम्मद सलीम के शाना बशाना चलकर करेंगे। हल्का PP 177 कल भी नवाज शरीफ का था, मुस्तकबिल में भी नवाज शरीफ का ही रहेगा। जब मैंने यहाँ इलेक्शन लड़ने आया तो ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे साथ रात दिन एक किया और हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तारीखी कामयाबी हासिल कराई इस हल्के से। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि PP 177 नून लीग का गढ़ है। एक कुर्बानी नज़ीर चौहान ने सीट देकर दी है तो दूसरी कुर्बानी मियां मोहम्मद सलीम ने अपने हल्के में जगह देकर दी है। मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन हमारे सरों का ताज है। 17 जुलाई को जीत शेर की होगी। एक होकर 1 और 11 बनना है और 17 जुलाई को इंशाअल्लाह मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो।
अली परवेज मलिक का कहना था कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अहकामात पर नजीर चौहान को ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब करवाएं। 17 जुलाई को होने वाले इंतखाबात की कैंपेन मिलकर करेंगे। नजीर चौहान को शेर के निशान पर कामयाबी दिलवाएंगे। हल्का PP 177 से PTI के साबिक 11 चेयरमैन हजरात ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। शुरा ने मुस्लिम लीग नून के हक में नारेबाजी भी की। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की ज़ेर सदारत DIGs और सुप्रिटेंडेंट जेल का इजलास हुआ। कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत, मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाज़िरी और कवानीन में तरामीम समेत दीगर मनसूबे ज़ेर बहस आए। IG जेल की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से कैदियों और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए उठाए गए इक़दामात पर अमल दरामद के मामलात को ज़ेर बहस लाया गया। कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए जेल कवानीन में तरामीम पर बात की गई। जेलों में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील की हिदायत और जेल मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाज़िरी लगाने की हिदायत की गई। CCPO की इकबाल टाउन डिवीज़न के साथ क्राइम मीटिंग। CCPO ने SPs, डिवीज़न के तमाम DSPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत SHOs की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की ज़ेर सदारत इकबाल टाउन डिवीज़न के इंसदाद क्राइम मीटिंग हुई। DIG ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू कर दिया। DIG का कहना है कि SPs और DSPs भी रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दफातर में खुली कचहरियां लगाएंगे। खुली कचहरियों में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DIG ऑपरेशन ने खुली कचहरियों में शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकाम जारी किए। PC होटल में मलका एलिज़ाबेथ दोम मलका बरतानिया की तख्त नशीनी के 70 बरस मुकम्मल होने पर बरतानवी हाई कमीशन के तहत मलका की सालगिरह और प्लेटिनम जुबली की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अहम मुल्की शख्सियात और गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत की। PC होटल में मलका एलिज़ाबेथ दोम मलका बरतानिया की तख्त नशीनी के 70 बरस मुकम्मल होने पर बरतानवी हाई कमीशन के ज़ेर एहतमाम मलका की सालगिरह और प्लेटिनियम जुबली की तकरीब मुनक्किद हुई। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर ने तकरीब की मेज़बानी की। इस मौका पर बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर का कहना था कि लाहौर में तकरीबात का इनेकाद पाकिस्तान और बरतानिया के 75 साला दो तरफा ताल्लुकात का मुंह बोलता हुआ सबूत है। We're all wearing purple and you see the purple figures because this is the platinum jubilee of Her Majesty as we mark 70 years of her reign. And I was particularly touched last week. You would have seen the Islamabad National Monument lit up in purple as a sign of honour from Pakistan to Her Majesty for that jubilee. तकरीब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। हमजा शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के सफारती ताल्लुकात को हर सतह पर आगे बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें बरूकार लाई जाएंगी। These are such qualities that distinguishes your country from others in many ways, and we learn every day from each other. And this learning process should go on, and I can only assure people of Pakistan and you and your country that we are the ambassadors. The responsibility lies on your shoulder and my shoulder to take this time-tested friendship. तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मुकाले साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन PCB रमीज राजा, मियां इमरान मसूद, नजम सेठी, मुबशिर लुकमान और समी इब्राहिम शरीक हुए। अदाकारा रेशम, जस्टिस नासरा जवेद, फिरदौस आशिक अवान, शाहिद अफरीदी, अदाकार शान शाहिद, ताहिर खलील संधू और उज़्माकार दार शरीक हुई। बैरिस्टर आमिर, जाहिद चौधरी, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, रज़ाक दाऊद, इफ्तिखार अहमद और जुगनू मोहसिन शरीक हुए। मजहर अली सरवर, बैरिस्टर खतीजा सदीक, रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज, MPA सबा सादिक, जहां आरा वट्टू, गुलकार वारिस बेग और हाशिम जवां बख्त भी मौजूद थे। बैरिस्टर आमिर, सैयद नूर, बेनजीर शाह, महमद सरफराज, आयशा
پکش نوفل خان نودی، ہارون اختر خان، مظہر علی سرور سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں ملکہ برطانیہ کی سالگرہ اور پلیٹینیم جبلی کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ معروف قوال راحت فتح علی خان نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شرکا سے خوب داد وصول کی۔ کیمرہ مین ابو بکر شان اور رانا ایاز کے ساتھ مہر علی اکبر، CT42۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے سبکدوش ہونے والے وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کے اعزاز میں UHS میں ایک تقریب، میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سبکدوش ہونے والے وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد UHS ایلومنائی ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر UHS پروفیسر جاوید اکرم نے کہا کہ خالد مسعود کے ساتھ استاد، شاگرد، دوست اور بھائی کا رشتہ ہے۔ لاہور کی تینوں سرکاری میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی دوستی توڑنے کی متعدد کوششیں کی گئیں جو ناکام ثابت ہوئیں۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر عامر زمان نے کہا کہ پروفیسر خالد مسعود گوندل کے ساتھ 40 سال کا تعلق ہے۔ گوندل صاحب بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں۔ سابق DG ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر فیاض رانجھا نے کہا پروفیسر خالد مسعود گوندل کو یہ عزت اپنے والدین کی خدمت کرنے پر حاصل ہوئی۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔